الیکشن کمیشن میں جو ہم نے درخواستیں دی ہوئی ہیں ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوکل باڈیز الیکشن کے اوپر، جو میرا خط بھی تھا اور باقی لوگوں نے اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا وہاں سے. حالانکہ جماعت اسلامی کے جو یونین کاؤنسل سے ان کا رزلٹ روک دیا ہے، کوئی چینج کیا ہے جس پہ انہوں نے کہا تھا. اور کل جو سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی وہ ڈر گئے ہیں مجھے لگتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ریکاؤنٹ میں جائے گا تو ریکاؤنٹ میں کون جیتا ہوا ہے ان کو پتہ اچھی طرح. تو وہ انہوں نے ایک الگ پوری بیٹل ہے اور وہ جاری ہے انشاءاللہ. ہم انتظار کر رہے ہیں الیکشن کمیشن ٹرائیبیونل بننے سے پہلے ہمارے جو فارم 11 جس میں ہم جیتے ہوئے، جو ہم نے جمع کرائے ہوئے، جن میں فارم 11 میں جیتے ہوئے، ان کے اوپر سن لیں. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات جس کی وجہ سے میں نے زحمت کی 2-3 پوائنٹ سے، وہ ہے جو کماڑی میں ہوا. دیکھیں پھر ہم نے سنا ہے کہ 19-20 لوگ وفات پا گئے، اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ فیبروری 2020 میں ایگزیکٹلی 2 سال پہلے اسی طرح کے واقعہ ہوا ایک شام کو، اور کماڑی میں 10-12 لوگوں کی وفات ہو گئی. انہوں نے اس وقت یہ جو سندھ حکومت ہے انہوں نے، اور ان کے جو وہاں سے ایم این اے ہیں قادر پٹیل صاحب، انہوں نے بڑا شور مچایا، ہنگامہ مچایا کہ جی کے پی ٹی پہ کوئی سویا بین کا جہاز لگا ہوا ہے، اور سویا بین کے جہاز سے وہ دھواں ایسا نکلا کہ لوگ اس سے وفات پا گئے. میں اس جہاز کے اوپر خود رات کو کھڑا ہوا تھا، حالانکہ میں استما کا پیشنٹ ہوں. اگر سویا بین کا جہاز ہے، میں اس جہاز پہ چڑھا، وہاں آف لوڈنگ دیکھی، خود چڑھ کے دیکھ کے آیا، آپ کے میڈیا میں چلائی. لیکن اس کے بعد تھوڑی سی طرف تحقیق کی اور کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ بات کی تو انہوں نے میں آف دا ریکارڈ بتایا اور کہ دنیا بھر میں ایک فنومینا ہوتا ہے کہ نیچے گیسز بلڈ اپ ہوتی ہیں، اور یہ باہر بھی ہم نے دیکھا ہے. وہ پھر کارڈن آف کرتے ہیں علاقہ، اور اس کے بعد وہ گیس کو کیسے ایگزٹ کرتے ہیں. وہ گیس کہاں، یہ والی گیس ہائیڈروجن سلفائڈ کہلاتی ہے، H2S کیمسٹری میں. وہ ہوتی کہاں ہے؟ جہاں لینڈ فل ہو، کچرے سے لینڈ فل کیا ہو، آئل کا کام ہو رہا ہو، کیمیکل کا کام ہو رہا ہو، سویج ہو، یہ سارا یہ کمبشن ہوتا رہتا ہے نیچے، اور جب گیس زیادہ ہو جاتی ہے وہ باہر نکل آتی ہے. اور یہ ہوا سے باہری گیس ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے اور یہ نیچے رہتی ہے، یعنی کہ فلوٹ اوپر نہیں جاتی. اور کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ جن کے بھی لنگز ویک ہیں، جن کو استما ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، ذرا سے بھی ویکنیس ہے، ان کے اوپر یہ فوراً افیکٹ کر جاتی ہے. اور میں نے پرسوں ٹویٹ بھی کیا تھا ڈائیگرامز بتا کے. اس وقت بھی ہم نے کہا یہ ہائیڈروجن سلفائڈ ہے اور اس کے اوپر لوکل پروونشل گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. یہ پھر ہوا ہے. آج تو کوئی سویا بین کا جہاز نہیں لگا ہوا، پتہ نہیں کس کے اوپر آپ بلیم ڈالیں گے. کنفیوژن کا شکار ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ کیا ہے، یا پتہ ہے تو کچھ کرنا نہیں چاہتے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کماڑی کے کچھ علاقے ٹائم بوم ہیں اس گیس کے لیے، ٹائم بوم ہے. یہ خدا نہ خواستہ یہ ابھی تو 20 ہو گئے، یہ کبھی بھی نکل سکتی ہے کہیں سے بھی، اور دنیا بھر میں ہوتے ہیں، اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہم نے نیوی کی ایکسپرٹ ٹیم بلائی تھی اور انہوں نے جا کے وہ سارا ماسک پہن کے، آپ کو یاد ہے کہ وہ کے پی ٹی تک وہ کہتے تھے بو آ رہی ہے، وہ سائیکولوجیکلی لوگ پریشان ہو گئے تھے. سو دیر فور میں سندھ حکومت سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، ایکشن کریں. آپ کو ایکسپرٹس لانے پڑیں گے، اور یہ جو یہ بایو کیمیکل والی ایکسپرٹ نیوی کی ٹیم ہے ان کو آپ استعمال کریں، تو درخواست کریں. ان کی رپورٹس آئی تھی پہلے بھی. تو یہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ کماڑی کے اندر جو ہوا یہ بہت گڑبڑ ہے. تیسری چیز جو جلدی سے میں اس کے اوپر ذکر کروں کہ فروخ حبیب فواد چودھری تو بیچارہ اندر ہے، جس طرح اس کے سر پہ کپڑا ڈال کے لے کے آئے، اور اس کے بعد اب کہتے ہیں جی فروخ حبیب جو ہے وہ اسے ڈکیتی ڈال رہے تھے. اگر جو پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں ان کو آپ نے بٹھا دیا اسمبلیوں میں، اور ان میں جو سب سے بڑے ہیں ان کو آپ نے وزارتیں دے کے عہدے دے دیے. تو یہ جو، اور فروخ حبیب کو آپ ڈاکو کہہ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی آپ کو سمجھ نہیں سمجھ کے آپ نے حکومت کے ساتھ کرنا کیا ہے، حکومت چلانی کیسے ہے، حکومت کا اکنامک کنڈیشن کیسے چلے گی، گورننس کیسے کہتے ہیں. کوئی اسٹریٹجک پلاننگ نہیں ہے، نہ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم، روز کے روز احمقانہ فیصلے کر رہے ہیں.
اور کل جو اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کی، وہ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے جو انہوں نے وہ آئے تھے اپنا گرو نانک بن کے فائنانس کے، وہ تباہی جو انہوں نے کی ہے جب سے وہ آئے ہیں. اور کل تو اتنا ڈیفیٹس مینٹیلٹی تھی کہ اللہ پاکستان کی اکانومی کی تحفظ کرے گا. بھائی وہ تو ہر چیز کا تحفظ اللہ کرتا ہے، لیکن وہ آپ کو یاد ہے نا کہ اونٹ باندھو نا، تو اگر چوروں کو بٹھا دیا ہے جن کا صرف ایک کام تھا اپنے کیسز معاف کروا کے اپنے ایسٹس انہوں نے انفریز کروا لیے 5.2 ارب بلین روپوں کے، وہ سارے ان کرا دیے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسحاق ڈار سرکاری جہاز میں بھاگا تھا اپنی حکومت میں، شاید خاقان عباسی اس وقت اپنا پرائم منسٹر تھے، اس کے بعد شاید خاقان پھر یہ اسحاق ڈار بولا میری کمر میں درد ہے، وہاں ٹیکسیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتا تھا لندن کی روڈوں پہ، وہاں کمر ٹھیک ہو گئی جا کے، جیسے پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئے ان کے سمدھی نواز شریف کے. اور اسی جہاز میں واپس آ گیا ایئر فورس 1 میں جس میں گیا تھا سرکاری، اور آپ کے تباہی مچا دی. وہ چڑیاں جی IMF کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آئی ڈونٹ کیئر فلاں ڈھمکا، پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اکانومی بالکل، میں صبح بیٹھا تھا فیکٹری والوں کو میں نے کال کی، ایک مجھے کوئی ایسا نہیں ملا جس نے کہا کہ جی ایکسپورٹرز چھوڑے لوکل مارکیٹ کو، وہ ان کی ایکسپورٹ پھنس گئی ہے کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو امپورٹ کرنی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے، بٹن زپر شپر جو باہر سے منگانی ہوتی ہیں وہ سارے پھنسے ہوئے ہیں. آپ نے ادھر لے جا کے کھڑا کر دیا اس ملک کو جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. اور آپ کے پاس سلوشن کیا ہے؟ آپ کے پاس سلوشن یہ ہے، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی گورننس ٹھیک کرنے کا سلوشن یہ ہے کہ عمران خان پہ اٹیک کر دیں. سارا دن وزیر بیٹھ کے ایک ہی بات کرتے ہیں، ہم وزیر تھے آسمان پہ نہ اٹھائی تھی کباڑی کی گیس، اور میں کہتا کیا کہ یہ کیا ہے، اب یہ بول دیں گے یہ بھی عمران خان کی غلطی ہے. ہر چیز عمران خان پہ ڈالے جا رہے ہو، اپنی گورننس تمہاری ہے نہیں. اور جب سب چیزیں فیل ہو گئی، الیکشن میں تم فیل ہو گئے پنجاب کے، پھر وہ بائی الیکشن ہوا نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پہ، اس پہ تم فیل ہو گئے، وہ بھی خان صاحب جیت گئے. جہاں جہاں تم خان صاحب کے اوپر غلط اٹیک کرتے ہو عمران خان جیت جاتا ہے، وہ ہار ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی نیت صاف ہے اور وہ 2 نمبری کر نہیں رہا. اب آپ نے جو پلان بنایا ہے جس کا کل خان صاحب نے ذکر کیا، جو میری سب سے امپورٹنٹ میرا یہ آج اس پریس کانفرنس کا پوائنٹ تھا، دیکھیں خان صاحب نے بڑے صاف الفاظ میں کل یہ کہا ہے کہ آصف زرداری نے کوئی ٹیم ہائر کی ہے اور اس میں ایکسپرٹس ہیں اسیسنس کی جو کہ عمران خان کے اوپر حملہ کریں گے، قاتلانہ حملہ کرنا. ایک تو ہو چکا ہے نا، اللہ نے بچایا ہے، پھر دوبارہ وہ کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان کے بھی، اس میں طاقتور لوگ پاکستان کے بھی ان کے ساتھ اس سازش میں شامل ہیں. اب میں ڈائریکٹلی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے، پاکستان کے محافظوں سے، پاکستان کی بیوروکریسی سے، پاکستان کی لا انفورسمنٹ سے، اور خاص طور پہ سب سے بڑھ کے پاکستان کی عوام سے میں ڈائریکٹلی مخاطب ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو آپ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں اور جو ہماری ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ ایک ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان جس کی پاپولیرٹی اس وقت پاکستان میں کسی لیڈر کی آج تک ایسی نہیں ہوئی، جس کی پبلک سپورٹ اتنی ہے کسی کی آج تک نہیں ہوئی، اگر خالی شک ہوتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں تو ہزاروں آدمی جا کے گیٹ پہ کھڑے جاتے ہیں، عورتیں بچے سب. جس کے اوپر آپ کچھ پروف نہیں کر سکے، جس پہ آپ نے سارے جھوٹے مقدمات لگائے،
اور جب چیلنج کیا گیا جیسے توشہ خانہ، وہ خود ہی بھاگ گئے جی، وہ کیس بھی واپس لے لیا، کیونکہ جب ریکارڈ مانگا کے پتا چلا جی انہوں نے تو پورا ملک ہی کھا لیا۔ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ عمران خان کو ہر طریقے کی پروٹیکشن دیں۔ یہ پاکستان کا نام، ہم 55 سال کی عمر ہے، میں تو جب سے آنکھیں ہوش سنبھالا ہے عمران خان کا نام سنتے ہیں۔ پاکستان کا نام ہمیشہ عمران خان نے فخر سے بلند کیا ہے۔ یہ چاہے اسپورٹس کرکٹ کا میدان ہو، چاہے فلانتھرپی کا ہو، چاہے سیاست کا ہو، چاہے کشمیر کا کاز ہو، چاہے ناموس رسالت کی بات ہو، چاہے یونائٹڈ نیشنز کا فورم ہو، چاہے ورلڈ لیڈرز ہوں، یہ جھوٹ پھیلاتے ہو تم کہ یہ پتہ نہیں کون نہیں آنے دینا چاہتا۔ وہ تو فوٹو کھنچواتے تھے عمران خان کے، سیلفیاں لے رہے تھے، ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اس کا اس قوم پہ احسان ہے۔ پاکستان کا دنیا میں فٹ پرنٹ رکھا ہے عمران خان نے ہر شعبے میں جس میں انہوں نے ہاتھ رکھا۔ اگر آپ کی یہ پلاننگ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ان کے ڈر سے سارا ان کو خدا نہ خواستہ قتل کرنے کی سازش بنائی ہے، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ اس طرح ایک دفعہ تو اٹیمپٹ ہو گئی، اللہ نے بچایا، بچانے والا رب کی ذات ہے، ان کا بڑا بھروسہ ہے، ان کی ٹانگیں انشاءاللہ ایک آدھ 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گی، وہ پھر آ جائیں گے روڈ کے اوپر اور پھر آ جائیں گے جلسوں جلوس میں اور عوام میں۔ یہ آپ کی میں شدید الفاظ میں حکومت کی مذمت کرتا ہوں، جو انہوں نے ساری سیکیورٹی اور پولیس ساری وڈرا کر لی ہے خان صاحب کے گھر کے پاس سے اور خان صاحب کے پاس سے۔ پنجاب حکومت نے کی ہٹا لی اور کے پی کی جو تھی وہ بھی ہٹا لی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوا، یہ ملک وہاں چلا جائے گا جہاں سے شاید واپس نہ آ سکے۔ میری آپ سے گزارش ہے، ہوش کے ناخن لیں۔ آپ نے یہ جو انا کے مسئلے بنائے ہوئے، ایگو اور ایروگنس میں، آپ غرور میں اس ملک کو تباہ کر رہے ہو، ضد میں کر رہے ہو، ضد لگائی ہوئی ہے آپ نے۔ ابھی کل گورنر کہہ رہا ہے کہ ابھی کہ جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ بتائے گی الیکشن کب ہونے ہیں۔ تم نے قانون پڑھا ہے، کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے، یو آر ریسپانسبل۔ 90 دن میں تم نے الیکشن کرانا ہے، آرٹیکل 105(3)A کانسٹیٹیوشن کا، کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ہے اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد گورنرز نے۔ تو دونوں پنجاب اور کے پی کے گورنر کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، اور وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے پریس کانفرنس میں اسٹیبلشمنٹ جب بولے گی کرا لیں گے۔ یہ پاکستان کی عوام کا ملک ہے، ایک قانون اس ملک کو چلاتا ہے، کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑینی ہیں تم لوگوں نے۔ اور اب اگر عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کرنے لگے، اس ملک کا اس سے بڑا نقصان ہو کوئی نہیں سکتا۔ تو میں ساروں کو وارن کرنے لگا ہوں، سارے جتنوں کو میں نے نام لیے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے ہر عام انسان کو پروٹیکٹ کرنا اسٹیٹ کے۔ آپ ایکس پرائم منسٹر جس کو پاکستان کے سارے ایوارڈز ملے، پاکستان سے باہر دنیا کے سارے ایوارڈز ملے، اس کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہے قتل کرنے کی، اور وہ ٹی وی کے اوپر آ کے کہہ رہا ہے کہ کون پلان کر رہا ہے، جس کے اوپر موویاں بنی ہیں، جس کو مسٹر 10% کہتے تھے، جس نے صوبے کا تباہی کر دی، جو اپنی بیوی کی جے آئی ٹی نہیں بنوا سکا یونائٹڈ نیشن سے۔ بھول نہ جائے رحمان یونائٹڈ نیشنز والوں کی کیا تھی، کہ رحمان ملک ان کیسے ڈائیورٹ، رحمان ملک نام تھا نا وہ جو سینیٹر، وہ کیسے ڈائیورٹ کر رہا تھا ان کو، جس کے اوپر الزام ہے اس نے اپنے بردر ان لو کو قتل کروایا جب اس کی بیوی پرائم منسٹر تھی، جس پہ ملک کے ہر قانون توڑنے کا الزام لگا ہوا ہے، چوری کے الزام لگے ہوئے ہیں، ہر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگا ہوا ہے، ہر چیز کا الزام ہے، اس کے اوپر مافیا ڈان بنا ہوا ہے اس ملک کا۔ وہ اس کے اوپر خان صاحب نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے صاف صاف کیا ان کے پاس کہ یہ ہمیں مجھ پہ اٹیک کرے گا۔ خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کو وہاں نہ لے کے جائیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ 71 ہو چکا ہے، ہمیں ریپیٹ نہیں چاہیے بھائی۔ ہم کوئی غیر قانونی غیر جمہوری کام نہیں کر رہے۔
استعفے دینا اسمبلی سے یا سی ایم کا اسمبلی میں ڈیزالو کروانا، ایڈوائز بھیجنا پنجاب یا کے پی کے کسی بھی صوبے کے گورنر کو، یہ سب آئین کے اندر موجود ہے. ہم نے آئین کے اندر رہتے ہوئے کام کیا ہے. غیر آئینی تم ہو، غیر آئینی کام تم کر رہے ہو. یہ ملک کبھی نہیں، کوئی سوسائٹی نہیں چل سکتی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ساری طاقت میرے پاس ہوگی لیکن ذمہ دار میں کسی اور کو ٹھہراؤں گا. یہ نہیں چلے گا سسٹم. یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، صدیوں سے نہیں، ہزاروں سال سے کہیں دنیا میں نہیں چلا. یہ دوبارہ یہاں فیل ہو جائے گا. الیکشن از دی اونلی آنسر. عام انتخابات کال کریں اس کی اور لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنا مینڈیٹ استعمال کریں اور جس کو مرضی لے کے آئیں. اور انتخابات ایسے نہ کریں جیسے سندھ میں لوکل باڈی الیکشن کرایا فیز 1 اور ابھی کراچی کا فیز 2. صاف و شفاف الیکشن کرائیں، جو جیتتا ہے جیتے. اس طرح کے لوگوں کو پلان بنا کے مارنے کے اساسینیشن اٹیمپٹ ہے، یہ ملک تباہ ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ. جی ابھی تک دوسری بات یہ کہ جو خان صاحب نے کل الزام لگایا اسد علی زرداری پر، تو پیپل پارٹی سے ریزنیبل آ رہا ہے کہ آپ اس کا ثبوت دیں. اگر ثبوت نہیں دیتے تو پھر آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کا جو ہر چیز اس وقت سپریم کورٹ کے دروازوں پر ٹنگی ہوئی ہے. ہر چیز. سپریم کورٹ کو امیڈیٹلی سو موٹو لینا چاہیے. ثبوت اس کو تو نہیں دیں گے جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ثبوت تو نیوٹرل فورم کو دیں گے. سپریم کورٹ لے سو موٹو ان کے سامنے رکھ دیں گے. اتنا بڑا اگر خان صاحب نے بات کی تو ان کے پاس ایویڈنس ہوگا نا، یہ انفارمیشن ہوگی. تو یہ اس ملک کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک کے ادارے کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں. کیا عمران خان کیا ملک کی پروٹیکشن کر رہے ہیں کہ یا ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو مارنے کی سازش کر رہے ہیں؟ میں تو نہیں مانتا کہ کوئی مارنے کی سازش کر رہا ہے، لیکن پروٹیکشن نہیں دے رہے تو ایڈر اینڈ ابیٹر بن جائیں گے نا بھائی. اگر کسی کو اب کل رات کو نیچے فائرنگ ہوئی ہے ادھر، یہ نیچے رات 10 بجے 9 ساڑھے 9 ہم دفتر میں بیٹھے تھے. وہ لوگ آئے کوئی موبائل چرانے کے لیے، دو جو ہم نے سننے میں آیا لڑکوں سے، انہوں نے وہ موبائل سنیچ کیا. وہ جو لڑکے تھے ان کے بندوق تھی، انہوں نے فائرنگ کی. ایک بھاگ گیا، ایک مر گیا ادھر ہی گولی لگ کے رات کو نیچے. یہ ڈیفینس میں رہ رہے ہیں ہم، جہاں اپیرنٹلی پڑھے لکھے اور وہ پڑھے لکھے لوگ پورے پاکستان میں، پورا کراچی پڑھا لکھا ہے. یہ پریولیج کلاس ادھر رہتی ہے جو اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتی ہے. تو ہم اس شہر کے اندر لوگوں کو نہیں بچا سک رہے. اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے پہلے تو سمجھے کہ جدھر ہی اٹیک ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پہ آج کل اٹیک بڑے ہو رہے ہیں، لیکن وہ مالک بچانے والا ہے. تو آپ کا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ ساری سیٹوں پہ سب سے عمران خان صاحب الیکشن ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین کیا واقعی آپ کو اس بہترین بنایا جا رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ ٹیم جو ہائر کی ہے قاتلوں کی، تو تھوڑا سا اور بھی مزید تھوڑا سا اس کی تفصیل بھی بتا دیں کہ کہاں سے کی گئی ہے، کیا وہ یہاں سے یا انٹرنیشنل ہے یا کچھ اس کی تھوڑی سی مزید تو بتا. دیکھیں، جو آپ نے پہلا بات کی جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو یہ جمہوریت جو جس طرح کی جمہوریت پاکستان میں ہے اور یہ جو جمہوریت انتقام لے رہی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ، یہ کو بڑا عوام نے کیا ظلم کیا کہ یہ ان کا انتقام ہے کہ ان کے پاس گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آٹا ہے تو گیس نہیں ہے، گیس ہے تو آٹا نہیں ہے، تعلیم تباہ ہے. میں تو اب صوبہ سندھ کی بات کروں گا کہ انہی کی لائن تھی نا، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. یہ انہی کی لائن تھی نا، زرداری صاحب کی جماعت کی. بے نظیر بھٹو شہید نے یہ لائن دی تھی پہلی دفعہ، وہ آج تک اسی پہ کھیل رہے ہیں. یہ بالکل انہوں نے روٹی چھین لی، کپڑے پھاڑ دیے اور مکان ڈبا دیے. یہ ہے ان کی جمہوریت کی ڈیفینس، یہ ہے ان کی جمہوریت کی لائن.
جہاں تک آپ کا دوسرے سوال آپ نے پوچھا، جتنا خان صاحب نے کل بتایا وہ ابھی اتنا ہی بتانا چاہتے ہیں. جب اور انفارمیشن وہ دینا چاہیں گے وہ خود دیں گے. انہوں نے اگر بیٹھ کے پوری قوم سے خطاب کر کے پریس ٹاک کی ہے اور یہ بتایا ہے تو ان کے پاس اتنا بڑا الزام تو کوئی نہ کوئی ان کے پاس ثبوت تو ہوں گے، انفارمیشن تو ہوگی. جیسے کہ ہم گئے کماڑی پہ، ہم پہ اٹیک کر دیا، پتھراؤ کر دیا. اب میں یار یہاں پتھراؤ کرتے تھے، یہاں تو کوئی پتھر نہیں ہے، ہم تو پکی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے. پھر ہم اندر گئے، وہاں پتہ چلا وہ ہم بندوقیں لے کے آ گئے، 3-4 فائرنگ کر دی. میڈیا کے لوگوں کے سر پھٹے، کم از کم 3-4 کیمرہ مین کو تو میں نے خود نکالا پیچھے سے، پھر سارے ورکر ساروں کو نکالا. پھر ہم آخر میں جو رہ گئے 4-5 MLA MP پھر ہم نکلے. اس پہ تو سارے کھیل رہے ہیں اور ہم پہ بنا دی FIR. آپ صبح بیل کرا کے آئے الحمدللہ دوبارہ صبح ATC کی. تو یہ انتقام لے رہی ہے جمہوریت. بھائی میں ایگزیکٹ کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں میرے پاس تو نہ بندوق تھی نہ پتھر تھا، تو میں نے ساروں کو نکالا. کیمرہ مین ان کے سر پھٹے ہوئے، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے، وہ بھی فوٹیج ہے سب کے پاس ہے. وہ اسی دن چلائی ہے میڈیا نے جس دن اٹیک ہوا تھا 18 کو. یہ تشدد کی سیاست ہم نہیں کرتے، ہم نے کبھی کی نہیں. ہم ووٹ کی سیاست کر رہے ہیں بھائی. وہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا ووٹ کو عزت، تو انہوں نے بڑی عزت دی ہے، ووٹ کو تباہ کر دیا ہے، غنڈہ کر دی. ان کے پاس گلو بٹ ان کے پاس ہے. ہماری جماعت سے کبھی آپ کو سہولت ملتی ہو، زہر بلوچ، گلو بٹ، اس طرح کے لوگ نہیں ملتے. ہمارے یہاں یہ تربیت ہی نہیں ہے. آج آپ خود ہی اپنے پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر، اس کی سیکورٹی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو ایسی کیا تھریٹ ہے کہ آپ خود کیوں نہیں بات کر رہے؟ اور اگر بات یہ رہی کہ پاکستان کی بات ہے تو جو پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ یا آپ کی پارٹی کو مل جائے، لیکن دونوں پارٹیاں چاہے PTI ہو یا گورنمنٹ ہو، پاکستان میں نہیں سوچ رہی. وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. الیکشن کتنے الیکشن کرائیں گے؟ ملک الیکشن ہی کراتے رہیے، کچھ ہوگا بھی؟ ادھر ہی بتائیے. دیکھیں پہلے تو میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اگر ہم پاور پالیٹکس کر رہے ہوتے میرے بھائی تو نہ ہم نے اسمبلی سے استعفیٰ دینا تھا، نہ ہم نے پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کرنی تھی، نہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کرنی تھی. ہم تو حکومت نے 70% پاکستان پہ تو، اور گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر ملا کے 70% پاکستان پہ تو تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور 126 سیٹیں ہمارے پاس تھیں. وہ اگر ہم بیٹھے رہتے تو وہ جو وہاں گئے تھے وہ واپس بھی آ سکتے تھے. یہ بھی تھا نا واپس آ کے پھر ہم ووٹ آف کانفیڈنس کر لیتے. ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے اس کی، یہ ہمیں پتہ تھا، یہ جو ظلم کے پہاڑ ہمارے میں پھینک رہے ہیں، ہم نے اس کی ساری رسک انالیسس کی تھی، ڈسکشنز کیے تھے کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا. ہم یہ سیکریفائس دینے کو تیار ہیں، یہ ملک کی خاطر ہی سیکریفائس دے رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ جو بیٹھا ہوا ٹولہ یہ بیٹھا رہا، دیکھو ہو کیا رہا ہے، سارے پاکستان کے اندر لوگوں کو پتا ہے اور باہر کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جناب ان کا فیوچر نہیں ہے، یہ کبھی بھی مطلب حکومت جا سکتی ہے. اور اگر پورا بھی کر لیں اگر تو اکتوبر تک میں تو الیکشن ہونا ہی ہے. تو کوئی لانگ ٹرم پوزیشن لینے کو تیار نہیں ہے پاکستان میں. اس کا مطلب ہے لانگ ٹرم پوزیشن کا مطلب ہے کوئی لمبی تگڑی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے. اور جس طرح کے حالات ہیں وہ پاکستانی خود پاکستان میں پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے، تو کون باہر والا پاکستان میں لگائے گا؟ تو جب آپ حکومت الیکشن کے ذریعے، جب آپ 5 سال کا مینڈیٹ پہ کوئی آتا ہے، ایک سٹیبلٹی آتی ہے. معاشی سٹیبلٹی کا تعلق سیاسی سٹیبلٹی سے ہے. اگر سیاست سٹیبل ہوگی معیشت بھی ترقی کرے گی، اور ان دونوں کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی لنکڈ ہے. اگر آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی ہے، آپ کی نیشنل سیکیورٹی تھریٹن ہو جاتی ہے. یہ پوری یہ اصول ہے. تو اس لیے آپ سے الیکشن کی بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو کوئی ہوپ ہو کہ ہماری اپنی مینڈیٹ دی ہوئی حکومت آئے گی، اور پھر ہم ان سے سوال پوچھیں گے. ان کے پاس تو مینڈیٹ تھا نہیں، ہے تو اپوزیشن میں سندھ ہاؤس میں زرداری نے خرید و فروخت کر کے حکومت بنائی، اور باہر سے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ باجوہ صاحب کے اس میں کیا پلاننگ تھی حسین حقانی کے ساتھ مل کے. وہ بھی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس طرح ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میرا ایک سوال جی سر. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تیار ہیں جیل جانے کے لیے، لیکن اب یہ ڈرتے ہیں. ہم تو جیلیں انہوں نے اپنے دور میں، یعنی آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں ہر پارٹی کے لیڈر کو جیلوں میں ڈالا، اور اب یہ خود جو ہے ڈر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں.
یہ ہم سنتے ہیں. نہ کوئی ڈر رہا ہے نہ کوئی بھاگ رہا ہے. اگر ڈر بھاگ رہے ہوتے یہ حکومتیں ہم ڈیزالو نہیں کرتے. ہم سارے ہمارے پاس پوری پاور حکومتوں کی تھی, ہم بیٹھے رہتے. تو ہم بالکل بھاگ رہے ہیں, ڈر نہیں رہے. میں صرف ایک آخری اعلان یہ کر دوں, یہ بڑا ضروری امپورٹنٹ اعلان ہے کہ خان صاحب, عمران خان اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ, فواد چودھری کے ساتھ, آج ہم نے 4 بجے نمائش پہ ایک یکجہتی کا پروگرام رکھا ہے, جس میں درخواست ہے سارے کراچی کے لوگوں کو, ساری پارٹی تمہاری آ رہی ہے کہ سب وہاں اکٹھے ہوں اور ہم بتائیں کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے, اور خاص طور پہ عمران خان کے اوپر جو اسیسینیشن اٹمپٹ ہونے والی ہے, یہ کسی صورت بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. شکریہ.